گھر گھر میں مصلح کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے۔ آج جی شب ولادت امام سجاد علیہ السلام کی، ان امام کی ولادت جن کو خود مولا علی علیہ السلام کے لعاب کی گٹی ملی۔ اور مولا علی کون ہے؟ جن کو رسول اللہ کے لعاب کی گٹی ملی۔ بات کر رہا ہوں جی امام زین العابدین علیہ السلام، سید الساجدین علیہ السلام، فاتح کربلا، اور کتنے ہی القابات ہیں، یعنی کہ عبادات گزاروں کی زینت کہا گیا ہے مولا کو۔ اور یوں تو قرآن میں بہت سے مقامات پر دیگر انبیاء کو عبد کہا گیا ہے، یعنی اللہ نے خود فرمایا ابراہیم میرا عبد یعنی عبادت گزار، زکریا، ادریس، یحییٰ میرا عبد عبادت گزار، لیکن اللہ نے کسی کو بھی عابدین یا عبادت گزاروں کی زینت نہیں کہا۔ which brings me to the حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور انہوں نے کہا میں ایک نظارہ دیکھ رہا ہوں روز محشر کا، قیامت کے دن کا، جہاں پر اولیاؤں کی، انبیاؤں کی، رسولوں کی، صالحین کی، ملائکہ کی صفیں موجود ہیں، اور اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے آئینہ آئینہ زین العابدین، کون ہے تم میں سے زین العابدین، کون ہے تم میں سے عبادت گزاروں کی زینت، جس پر ایک دوسرے کو وہ صفیں دیکھ رہی ہیں، ملائکہ ملائکہ کو دیکھ رہے ہیں، انبیاء انبیاء کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی میں کوئی جرت نہیں ہے آگے بڑھنے کی۔ اسی دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسین کا لال علی سجاد ملائکوں کی صفوں کو چیرتا ہوا، رسولوں کی صفوں کو چیرتا ہوا حاضر ہوگا، جس پر اللہ فرمائے گا ھذا زین العابدین، یہی ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ اور آپ خود ان کی عبادت کا اندازہ لگائیں، جس کو اللہ پاک جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ ان کو یہ شرف بخش رہا ہے کہ ان کو یہ لقب دیا جا رہا ہے زین العابدین، یعنی عبادت گزاروں کی زینت، عابدین کی زینت۔ تو آپ سب لوگوں کو جی ان امام علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ ہم سب کو اسی عبادت کے صدقے میں عبادت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب بھی امام کے برابر تو عبادت نہیں کر سکتے، لیکن کوشش ضرور کریں کہ ہم اس عبادت کا کچھ صدقہ عطا